کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں تو ان کا خارج کے اندر باقاعدہ ایک وجود پایا جاتا ہے، یعنی ان کا ایک اثر پایا جاتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی صفت تکوین، یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود کے اندر لانا۔ تو یہ جو کائنات کے اندر موقونات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جو صفت تکوین ہے نا، کسی چیز کو عدم سے وجود کے اندر لانا، تو یہ آپ کو جو کائنات کے اندر تخلیق یعنی تخلیق، اسی طریقے سے ترزیق، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ ساری اسی صفت تکوین کی تعبیر ہے اور تشریح ہے اور اس کے آثار ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، خارج کے اندر ان کا آپ کو اثر نظر آتا ہے، بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی شیونات ہیں، یہ شان کی جمع ہے شیون، جو اللہ تعالیٰ کی شیونات ہیں یہ بالکل خالص مانوی چیز ہے، اس کا خارج کے اندر اثر نہیں پایا جاتا، اس کا اثر آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ محمدی المشرب جو لوگ ہوتے ہیں نا، صرف اس چیز کو وہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے اس کے ساتھ وہ خاص ہے، جبکہ صفات جو ہوتی ہے نا ان کا خارج کے اندر باقاعدہ ایک وجود پایا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یعنی وجود سے مراد ان کا اثر آپ کو نظر آتا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو یہ جو کائنات کے اندر آپ کو رزق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا اثر ہے، اس کے آثار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خالق ہے، یہ جو کائنات کے اندر آپ کو تخلیق نظر آتی ہے، چرند پرند آپ غور کرتے ہیں، سورج کو پیدا کرنا، چاند کو پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے آثار ہیں۔ جبکہ جو شیون ہوتی ہیں تو ان کے کوئی آثار نہیں ہوتے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے اس مقام کے اوپر جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے صفات کے اندر اور آثار کے اندر۔ یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی۔ دعا کے لیے، دعا کے باب کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دعا عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر، یعنی جامع ترمذی شریف کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر یہ الفاظ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ابو داؤد شریف کو آپ اٹھا کے دیکھیں الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے یعنی دعا سے کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میں ان کو جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں نا، عبادت کا یہاں پر کیا، عبادت سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ دعا مراد ہے۔ عبادت سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ دعا مراد ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے آپ کو بتا دی، ابو داؤد شریف کی روایت بھی ہے کہ حضور نے دعا کو عبادت قرار دیا، تو دعا عبادت ہے۔ اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دعا اور آداب دعا کے اوپر ایک کسی زمانے کے اندر، آج سے یعنی 2 سال 2.25 سال پہلے یا زیادہ ہو گئے ہوں گے، 3 سال ہو گئے ہوں گے، طاہر القادری صاحب کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، دعا اور آداب دعا، اس کے اوپر میں نے گفتگو مکمل کی تھی، وہ آپ سن لیں، سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی زندگی باقی رہی نا تو میں آپ کو وہ تفصیلی طور کے اوپر وہ بھی بتا دوں گا، کوئی بات بھی نہیں۔ بہرحال شارٹ آپ یہ یاد رکھ لینا مختصراً کہ دعا جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ کریں تو اس دعا کے اول آخر کے اندر درود شریف پڑھیں، ابتدا کے اندر بھی اور آخر کے اندر بھی۔ اور حضرت عمر کا وہ یاد رکھنا ہے آپ نے قول جو جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ اول آخر میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تو دعا پھر موقوف رہتی ہے، معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو یہ ادب ہے دعا کا، اول آخر آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے، اور قبولیت کے یقین کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا، تیزی آپ نے نہیں کرنی کہ میں نے دعا کی تھی اور قبول نہیں ہوئی ابھی تک، مجھے وہ چیز ملی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات آپ یاد رکھیں، جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، نہیں بہتر اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، یا اس دعا کے بدلے پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اتنی آپ سے جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ چیز تو آپ کو نہیں ملتی جو آپ نے طلب کی تھی، لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مقام کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ اتنی برائی آپ سے دور کر دیتے ہیں، جو شر اور بلا آپ کو پہنچنے والی تھی وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرے درجے کے اندر جا کر یہ ہوتا ہے کہ اس دعا آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری جو مصلحتیں وہ جانتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو تیزی بھی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ تو دعا کے یہ 3 آداب ہو گئے، کون کون سے؟ سب سے پہلے
درود پاک پڑھنا، قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنا، اور تیزی نہیں کرنی ہے آپ نے، بس قبول کرے، ہمارا کام مانگنا ہے، وہ عطا کرے نہ کرے، آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، بس آپ کا یہ کام ہے۔ آپ سمجھ گئے نا۔ چوتھا ادب دعا کا یہ یاد رکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آخرت طلب کی جائے، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے نا، تو وہ گھر اہم ہے، یہاں پر ہم نے تھوڑی دیر رہنا ہے، اور یہ اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آخرت طلب کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں وہ طلب کریں۔ یعنی کوئی حاجت کے لیے آپ بیٹھے نا، دنیا کی کوئی آپ کا کوئی کیس ہے، عدالت کے اندر آپ کا کوئی مسئلہ رکا ہوا ہے، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، کوئی بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، کچھ بھی ہے، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے طلب کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کس طرح پہلے آخرت طلب کریں، اس کے بعد اپنی دنیاوی دعا کے اوپر آ جائیں۔ پھر دعا کا پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے ارد گرد باقی لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، یعنی بخل نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو وسیع ہے نا، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی مانگے اور اپنے ارد گرد ساتھیوں کے لیے بھی مانگے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے، یہ بس مختصراً یہ آپ یاد رکھ لیں، باقی وہ تفصیلی تقریباً 20 آداب ہیں تقریباً، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سن لینا، ورنہ میں آپ کو دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر پوری تیاری کے ساتھ باقاعدہ حدیث پاک کا حوالہ دے کے آپ کو دوبارہ میں سنا دوں گا۔ اب جو بات اصل میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دعا کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے، دعا کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے۔ غلو سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ خیریت طلب کریں، لیکن یہ آپ نہ کریں جس طرح بعض مولوی کرتے ہیں، میں نے ان کو سنا ہے کہ وہ طویل 1.5-2 گھنٹے کی دعا کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی روایت ہے، یہ موجود ہے مسند احمد کے اندر، اور غالباً ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، شروع کے جو ابواب ہیں آپ دیکھ لینا، ورنہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا نا کہ اللہ پاک مجھے جنت کی دائیں جانب پہ ایک سفید مال عطا فرمانا، تو آپ نے یہ دعا سنی ہے نا، تو آپ پاس آ گئے، بیٹا یہ نہیں، اس طرح نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ دعا کریں کہ وہ آپ کو جنت عطا فرما اور دوزخ سے آپ کو پناہ دے دے۔ بس میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو دعا کے اندر اور طہارت کے اندر غلو کریں گے، حد سے بڑھیں گے، دعا کے اندر بھی اور طہارت کے اندر بھی حد سے بڑھیں گے۔ تو اب بعض مولانا حضرات کی، مولویوں کی یہ اس طرح دعا کرنا کہ اللہ پاک فلاں کی بخشش فرما، پھر فلاں کی بخشش فرما، فلاں صاحب بیٹھے ہوئے، یا اللہ ان کے دادے کی بخشش فرما، ان کے چاچو کی بخشش فرما، ان کی ماموں کی بخشش فرما، فلاں کی، پھر محلے سے کوئی لڑکی کا میسج آتا ہے کان کے اندر 500 روپے بھی فلاں خاتون نے بھیجا، وہ دعا کے لیے، پھر اس کے خاندان کا شجرہ وہ کھنگالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یا اللہ یہ ہماری باجی ہیں، ہماری بہن ہیں، یہ عقیر سا نذرانہ انہوں نے دیے، قبول فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما، فلاں علی کی خیر فرما، کامران علی کی خیر فرما، شجاعت علی کی خیر فرما، اس طرح لگے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ گھنٹہ نصف گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ غلو ہے دعا کے اندر۔ جامع دعا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ربنا آتنا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یا حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ اکثر حضور علیہ السلام کی دعا کیا ہوتی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ حضور اکثر دعا فرماتے تھے۔ اور طبرانی کے اندر غالباً حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ام سلمہ سے وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اکثر یہ دعا فرماتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دین کو ثبات، ہمارے قلب کو ثبات عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، کس کے اوپر؟ دین کے اوپر۔ یہ حضور علیہ السلام، دیکھیں نا، جس وقت آپ کہتے ہیں نا خیریت اور برکت انہی کے اندر ہے کہ جو معصورہ دعائیں ہوتی ہیں، برکت انہی کی نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، باقی حاجات بھی کوئی بھی نہیں، لیکن برکت زیادہ انہی کے اندر ہے کہ جو معصور الفاظ حضور کی زبان اقدس سے نکلے۔ اب جس وقت آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا اور آخرت، تمام تفاسیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو خلاصہ 50 میں کہتا ہوں آپ تفسیریں اٹھا دیں، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ جس وقت آپ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس حسنہ کے اندر، دنیا کی حسنہ کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، آپ کا کاروبار بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، آپ کی پراپرٹی، دولت، بیویاں، حسن، جمال، خوبصورتی، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کی حسنہ کے اندر آ جاتی ہیں۔
جو پریشانیاں ہیں، پریشانیوں کا دفع ہونا، خیرات کا آنا، برکت کا آنا، نوست کا، یہ ساری چیزیں دنیا کی حسنہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور جس وقت آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی اچھی فرما، تو سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، قبر کی منزلیں بھی آ جاتی ہیں، شر کی منزلیں بھی آ جاتی ہیں، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ میں عذاب نار سے حفاظت فرما۔ یہ اتنی جامع دعا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یا پھر اس طرح جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت موجود ہے کہ دعا کے الفاظ پتہ ہے کیا ہونے چاہیے؟ سادی سی بات، یا اللہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ پاک تجھ سے طلب کیا ہے، میں بھی وہ یا اللہ تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ اور جس چیز سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ میں بھی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، اب تو کوئی مشکل بات نہیں رہی نا، یہ آسان بات ہے، بس یہ دعا ہے اور یہ دعا کے آداب ہے، اور بس اس کے اندر غلو نہ کریں۔ اور بالخصوص میں کہتا ہوں کہ جس وقت محفل ہو، دیکھیں نا یہاں پر 200-400 آدمی بیٹھے ہوئے، محفل سجی ہوئی، میلاد پاک کی ہے، معراج شریف کی ہے، ایصال ثواب کی ہے، اب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں یا شروع ہو جاتا ہوں کسی محلے کی ہر لڑکی کا نام لوں، ہر لڑکے کا نام لوں، اور سب کو وہ میں بخشواتا رہوں اور لگا رہوں تو دیکھیں کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، کسی کے بچے نے سکول جانا ہوگا، کسی نے والدوں کو اسپتال لے کر جانا ہوگا، کوئی اور دیکھیں موسم خراب ہے، کوئی بادل ہے، بارش ہے، کوئی طوفان ہے، آندھی ہے، جانا ہوگا اپنے گھروں میں، لائٹ کا مسئلہ ہوگا، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، تو مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلو بندہ تنہا ہوتا ہے نا اور کچھ بھی نہیں، تو چلو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے بندہ وہ جو زاری کرتا ہے، الحاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے وہ مناجات کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ آپ آتمان نے سر جھکا لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کرتے رہیں باتیں، لیکن اس میں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی شریف کتاب فضائل قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہوتا ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مناجات نہیں کر سکتا، یعنی مانگ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر آپ لگے رہیں، حضور کے دین کی تشریح آپ کرتے رہیں، حضور کا دین آپ پھیلاتے رہیں، حضور کی دین کی خدمت کرتے رہیں، ساری میں کہتا ہوں پریشانیوں کو قریب ہی نہیں آنا ہے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے آپ کے لیے، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی جولی کے اندر خیر عطا فرماتے رہیں گے۔ اس دین کے ساتھ مخلص ہو کے آپ خدمت کریں۔ تو ٹھیک ہے، غلو سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، ہاں لمبی چوڑی یہ بس مولوی ہیں، کیا کہوں، پھر وہ ہر بندہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، چھوڑ دیں۔ اب آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف۔ میں اس اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، وضو کے اندر ہوں، آپ کے سامنے ہی نماز پڑھی، آپ نے میرے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ میں نے کبھی بھی زندگی کے اندر کسی شخص کو یہ نہیں کہا کہ مدارس کے اندر اپنے بچوں کو داخل نہ کریں، مساجد مدارس کے اندر بچوں کو نہ بھیجیں، یا سکول کالج کے اندر بچوں کو نہ بھیجیں، یہ بات میں نے کبھی نہیں کی۔ یہ اس طرح کہ غلط بات میری طرف منسوب کی گئی ہے، جن لوگوں نے آپ کو کہا ہے غلط آپ کو کہا ہے۔ دیکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نظام تعلیم کے اوپر میں نے بات کی ہے، اور وہ 1 گھنٹے کی گفتگو تھی فارمولی ملاں کے اندر، میرے ایک دوست ہیں ان کے گھر کے اندر، 1 گھنٹے میں میری وہ گفتگو ہے، تو اس میں سے تقریباً 40 منٹ کی گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں 40 منٹ کی گفتگو، اور 20 منٹ کی گفتگو میں نے خود دی، مطلب یہ وہ ڈیلیٹ کروائی تھی، میں نے کہا یہ درمیان سے نکال دیں۔ تو وہ 40 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے اندر میں نے مساجد مدارس کا جو نظام تعلیم ہے مدارس کا، اور جو سکول کالج کا نظام ہے اس کے اوپر بھی میں نے گفتگو کی ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی جو خرابی ہے نا، وہ ہے یہی ہے کہ تعلیم کو 2 خانوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے، حالانکہ یہ شرعی تقسیم نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، اگر سہولت کے لیے کوئی اس طرح کرے کہ چلو یہ جو دنیا کے اندر کام آنے والے علوم ہیں، مثال کے طور پر سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کا یہ شعبہ ہے، اور اخروی جو علوم ہے، قبر قیامت کا جو علوم جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، اس کا یہ شعبہ ہے، لیکن انہوں نے تو اس طرح کر دیا نا کہ بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا، اور ملا اور مسٹر کی تفریق ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں۔ تو نظام تعلیم کے متعلق جو میں نے بات کی وہ ٹھیک کی ہے میں نے، کہ مدارس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ جو نصاب ہے اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، جدید علوم مدارس کے اندر پڑھائے جانے چاہیے، نصاب کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے۔ روز پیش آمدہ جو مسائل ہیں، جو ٹیکنالوجی کے علوم ہیں،
اسی معاشیات کے جو علوم ہیں، عمرانی جو علوم ہیں، سیاست کے جو علوم ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، یہ مدارس کے اندر شامل نصاب ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو کالج یا یونیورسٹی پڑھنے والے لوگ ہیں یا اسی طریقے سے سکول جاتے ہیں، وہاں پر بھی نصاب کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا دینیات کی ایک کتاب آپ نے شامل کر لی اور پیچھے نصاب مقرر کرنے والے لوگ ہی وہ ہیں۔ یہ میکالے کا نظام تعلیم آپ مطالعہ کریں نا، لوگ ہی وہ ہیں جو اللہ کے وجود کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے۔ وہ اس دنیا کو ہی اپنا، وہ مطلب یہ کہ مادیت کے اندر مبتلا ہو گئے، وہ اس مادے کو ہی اپنا خدا سمجھتے اور کل کائنات سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو نصاب ترتیب دیے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے متعلق اشکالات تو آپ کے ذہنوں کے اندر آئیں گے۔ پھر 2 قدم آگے بڑھ کے آپ ساتھ اسلامیات شامل کر دیں گے نا، تو وہ جاوید غامدی صاحب والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ شراب پلا کے پھر آخر میں تھوڑے سے فضائل آب زمزم کے بیان کر دیں۔ تو اس وجہ سے وہ بھی لوگ تشکیک کے شکار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو مانتے بھی ہیں، قبر آخرت کو بھی مانتے، اور طرح طرح کے سوالات بھی وہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے جو ذہن ہے نا وہ شکوک اور شبہات پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس نصاب کے اندر بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ باقی مقامات جو کتاب ہے جاوید غامدی صاحب کی، جاوید غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات کے اندر جو تجویز پیش کی ہے، اس تجویز کا میں بھی حامی ہوں کہ یہ تجویز اسی طرح ہونی چاہیے کہ جو کچھ جس طرح انہوں نے کہا ہے اسی طرح ہی ہونا چاہیے، کہ جو انہوں نے تجاویز پیش کی ہے نظام تعلیم کے متعلق، یہ نظام تعلیم کے متعلق جو تجاویز انہوں نے پیش کی ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ ٹھیک ہے، مختلف جو ماہرین ہیں، ماہرین تعلیم ہے، تعلیم کے جو ماہرین ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ٹی وی کے اوپر بھی آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تو آپ اپنی آراء بھی پیش کریں، اس کے ساتھ نئی آراء جو دوست پیش کرتے ہیں، مختلف جو مفکرین ہیں، ماہرین ہیں، وہ پیش کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے، ان کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح بالکل میں اس بات کے حق کے اندر ہوں کہ نصاب کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ اس طرح ہے کہ مدارس کے اندر بھی اصلاح ہونی چاہیے، اور مساجد جو سکول کالج ہے یہاں پر بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ میں اس حق کے اندر ہوں۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب جو بات میں اصل جو ہے نا کہ مسٹر اور ملا کی جو تفریق ہے، یہ آپ خود دیکھ لینا کہ دونوں طرف سے جو مدرسے سے جو فارغ ہوتے ہیں یا جو سکول سے فارغ ہوتے ہیں، دونوں ناقص ہیں، دونوں ناقص ہیں۔ کس طرح؟ دیکھیں، جو مدرسے سے طلباء فارغ ہوتے ہیں، دنیا کے اندر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے ان کے علم کے اندر نہیں ہوتا۔ انہیں بس یہی معلوم ہوتا ہے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، یہ فعل ماضی معلوم ہے، یہ مجہول ہے، یہ صرف کبیر ہے، یہ صرف صغیر ہے۔ دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں کچھ پتہ بھی نہیں، جدید علوم کیا ہیں کچھ پتہ بھی نہیں۔ ان سے اتنا پوچھ لیں کہ یہ دل جو بائیں جانب ہوتا ہے دائیں جانب ہوتا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے، کچھ پتہ بھی نہیں۔ اگر آپ کے نام کے اوپر کوئی ڈاک آتی ہے انگلش کے اندر 2 صفحے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی آپ دیکھ لیں وہ ٹرانسجینڈر جو بل تھا، تو ٹرانسجینڈر بل کے اندر وہ کیا تھا، وہ 8 صفحوں کی وہ انگلش تھی، کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، اور سنی سنائی باتیں تھی، او جی لڑکیوں کی اب لڑکیوں کے ساتھ شادی ہوں گی، بچوں کی بچوں کے ساتھ شادی ہوں گی، تو اب خرابی ہو گئی ہے ساری۔ اس دن بھی میں جمعہ پڑھانے کے لیے ایک مقام کے اوپر گیا تو ایک مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے اب تو جی فلاں فلاں اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ تو اتنا بندہ جاہل بھی نہ ہو نا دنیاوی علوم سے کہ اپنی آپ کے نام کے اوپر ڈاک آئے گھر کے اندر، آپ کے پتے کے اوپر کوئی انگلش کا خط آ جائے، آپ کا بینک اکاؤنٹ کی کوئی تفصیل ہو آپ کو پتہ نہ ہو، بینک کے اندر بھی جا کر پوچھتے رہتے ہیں کیشیئر کدھر ہے۔ اب کیشیئر کے سپیلنگس آتے ہو نا تو بندہ پڑھ لینا کہ یہ سامنے جو بورڈ لگا ہوا یہ کیشیئر ہے، یہ مینیجر کا روم، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ تھانے تحصیل کے اندر آپ جائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری رپورٹ لکھنی کس نے ہے، اس کے اوپر دستخط کس نے کرنے، ہوم ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے، کچہری کیا ہوتی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے علم کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن اکثریت اس سے کورے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ یہ عربی آپ سیکھ جائیں، فارسی آپ سیکھ جائیں، چلو قرآن پاک کی آپ اس طرح تفسیر اچھے انداز میں بیان کر دیں، حدیث پاک کی شرح آپ بیان کر دیں، اور باقی بالکل جو ٹیکنالوجی کے علوم ہیں آپ ان سے نابلد رہیں۔ تو اس طرح یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر مدارس سے جو فارغ ہوتے ہیں، دنیا کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، نئے نئے افکار پیش ہوتے ہیں، پھر لوگ اس سے رجوع بھی کر لیتے ہیں، پھر نئے افکار ہو جاتے ہیں، کیا وہ سمندر باہر گزر گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ جس طرح بندہ رات کو سوئے ہوتا ہے نا، باہر بارش آتی ہے، صحیح تیز طوفانی بارش ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو وہ موسم کیا ہوتا ہے کہ کھرا ہوتا ہے، سورج بلند ہوا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رات کو کیا ہو چکا ہے۔ تو پھر زمین دیکھتے ہیں نا کہ زمین یا فرش کے اوپر پانی پڑ ہوتا ہے، لگتا ہے رات کو بارش ہوئی ہے، اچھا آپ کی طرف بھی ہوئی ہے،
میری بات آپ سمجھ یہ، چلو ٹھیک ہے وہ کامل مثال تو نہیں بنتی، لیکن اسی طرح یہ کہ تبدیلی آ جاتی ہیں، کیا کچھ ہو جاتا ہے زمانے کے اندر، انقلابات آ جاتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں، افکار پیش ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا جو نئے نئے جو افکار پیش کیے جاتے ہیں نا، تو ان کو آپ اسلام کے اوپر پیش کریں کہ اسلام ان نئے افکار کو کس انداز میں دیکھتا ہے، پھر آپ ان کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی واضح کریں اور ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ بھی واضح کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا چیز آپ نے استعمال کرنی ہے، کس انداز کے اندر استعمال کرنی ہے۔ تو یہ تو آپ عالم دین تب بھی بتا سکتے ہیں نا جب اس کی وہاں پر نظر ہو، پوری ورلڈ کے اوپر اس کی بڑی گہری نظر ہو۔ اور میں اس گھر کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں کہ عالمی حالات سے باخبر، پوری دنیا سے باخبر ایک شخصیت تھی جو چلی گئی، بے نظیر بھٹو۔ اس کا میں نے مطالعہ کیا، ان کی زندگی کا، واقعی وہ لیڈر تھیں۔ ٹھیک ہے باقی آپ ان کے سیاسی معاملات سے ہزار اختلاف کریں آپ، اور ان کی سیاست کو، پیپلز پارٹی کو جو مرضی ہے کہتے رہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ، ایک ذہین شخصیت تھی اور پوری دنیا کے حالات سے واقف تھیں۔ اس کے بعد بھی یہ میں نہیں کہتا کہ کچھ لوگ، لیکن وہ چند انگلیوں کے اوپر آپ گن سکتے ہیں، مثال کے طور پر جاوید غامدی صاحب ہو گئے، ڈاکٹر اسرار صاحب ہو گئے، یہ پوری دنیا کے حالات سے واقف تھے، پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا کی سیاست کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ ڈاکٹر اسرار کو گزرے ہوئے بھی آج 12 سال ہو گئے، لیکن آج اس نے 1996-95 میں جو باتیں کی تھی موجودہ زمانے کے متعلق، اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر دنیا کو جو مستقبل اس نے پیش کی ہے، وہ آپ سن لیں ان کی تقریریں اور دیکھ لیں۔ اس طرح علامہ مودودی صاحب تھے، ان کی بھی نظر تھی، بڑی گہری نظر تھی دنیا کے اوپر، دنیا کی سیاست کے اوپر۔ اس طرح پھر موجودہ دور کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، ان کی نظر بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 علماء ہیں، ان کی نظر ہے دنیاوی حالات کے اوپر، اور بڑی گہری نظر ہے۔ تو اس طرح ہونا چاہیے۔ تو مدارس سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو لڑکے فارغ ہوتے ہیں نا، سند جو لیتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں، دستار بندی ان کی جاتی ہے، دستار فضیلت ان کے سر کے اوپر سجائی جاتی ہے، تو وہ ناقص ہی ہوتے ہیں۔ اور ادھر سے جو لوگ ٹیکنالوجی کے علوم حاصل کرتے ہیں اور سیاسی علوم کے اوپر ان کو دسترس ہوتی ہے، اور دنیاوی مختلف زبانوں کے اوپر ان کو عبور حاصل ہوتا ہے، اور بڑے پڑھ لکھ کے وہ میدان کے اندر آتے ہیں، دوسری طرف ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی ماں مر جائے نا تو ان کو صحیح قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورۃ الاخلاص بھی ان کو صحیح پڑھنا نہیں آتی تھی۔ ابھی وہ شہباز شریف کا غالباً جنرل اسمبلی کے اندر اس کا خطاب تھا، تو وہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ غالباً یہی آیت تھی اگر میں بھول نہیں رہا ہوں۔ وہ اس نے کتنی غلط پڑھی ہے، چلو زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے، وہ حفاظ سے، قراء سے بھی ہو جاتی ہے، علماء سے بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس نے تو الیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ عرصہ پہلے مانا ہوا قانون دان ہے پوری دنیا کے اندر، اور بڑی انٹیلیجنٹ شخصیت ہے، کون؟ یہ اعتزاز احسن صاحب، ایک بہترین قانون دان ہے، ایک بہترین شخصیت ہے، پڑھی لکھی شخصیت، لیکن اس نے جس وقت سورۃ الاخلاص پڑھی، حیران ہی کر کے اس نے مجھے رکھ دیا ہے۔ رحمان ملک کی اللہ تعالیٰ بخشش کرے، چلو میرے منہ سے سچ بات بتاؤں، سیاستدانوں کے لیے میں دعا کرتا نہیں ہوتا ہوں، نکلتی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جتنا ہمیں تباہ کیا ہے، ہمارے بچوں کو تباہ کیا اور ہمارے مستقبل بالکل نیست و نابود کر دیا ہے، اور اسلام کو لوگوں نے بدنام کیا، اور ان کی وجہ سے اسلام جتنا ڈسکریج ہوا ہے، میرے دل سے کبھی ان کے لیے دعا نہیں نکلی۔ بہرحال چلو وہ ایک زبان کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، پھر نا جو چلا جاتا ہے نا، تو پہلے میری زبان سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش کرے۔ بہرحال چلو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو رحمان ملک نے وہ سورۃ الاخلاص جو پڑھی تھی اسمبلی کے اندر، وہ یاد ہے آپ کو؟ تو دوسری طرف اس طرح کے لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑی سی گفتگو دنیاوی حالات کے اوپر آپ کر لیں گے، حالات حضرت کے اوپر تھوڑی دیر آپ بول لیں گے، لیکن دوسری طرف آپ کو نہیں پتا کہ قبر کے اندر جا کر خدا تعالیٰ ہم سے، ہمارے جو قبر کے 3 سوال ہیں وہ کون سے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتہ۔ آخرت کے اندر کیا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو کیا شان عطا فرمائی، ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے، شان رسالت کس کو کہتے ہیں، عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں، نہیں ان کو۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو دیکھ کر قرآن غلط پڑھتے ہیں تو ان سے آپ زیادہ کیا امید رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ مختصر سا میرا تبصرہ ہے، بس زیادہ میں آگے نہیں جاتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے، باقی منع میں نے کبھی کسی کو نہیں کیا، یہ ویسے ہی مولوی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو ہدایت دے ورنہ ان کو تباہ کرے، یہ لگے رہتے ہیں جھوٹ پھوٹ کا۔ دیکھیں نا، میں نے کسی کو اگر کہا ہے نا کہ مدارس کے اندر نہ جاؤ،
تو وہ بندہ بھی سامنے لے کر آئے نا، کس کو میں نے کہا کسی گفتگو کے اندر کا ہے، وہ میری تقریباً زیادہ گفتگو 60% ریکارڈ کے اندر ہی ہوتی ہے، وہ آپ مجھے بتا دیں کہ کس گفتگو کے اندر میں نے کہا کسی کو منع کیا۔ دوسری بات ہے چلو میرے آپ چاند لوگ ہیں کچھ بیرون ممالک کے اندر ہے، وہ تو یہاں پر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میرے جو زیادہ دوست ہیں نا وہ بیرون ممالک کے اندر ہیں زیادہ، اور بالخصوص انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر ہے جو ہمیں سنتے ہیں۔ باقی آپ لوگ ہیں، کیا آپ سکول کالج نہیں چاہتے؟ اور میں ساتھ کے اندر ہوں بھی نہیں، یاد رکھیں کہ میں کہوں کہ اس نظام تعلیم چونکہ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا نہ کوئی بچہ سکول جائے نہ کوئی بچہ مدرسے جائے، نہیں، میں کہتا ہوں کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس طرح تو اور زیادہ خرابی ہو جائے گی، یعنی اس طرح کریں نظام تعلیم کی خرابی کو سامنے ہم کہیں کہ بالکل آپ پڑھ نہیں چھوڑ دیں اور جائیں ہی نہیں، تو اس طرح تو اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چلو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے، کچھ اخلاقی تبدیلی انسان کے اندر آ جاتی ہے، کچھ بندہ روٹین کا قاعدے قانون کا پابند ہو جاتا ہے، کچھ نظم و ضبط سیکھ جاتا ہے اداروں سے۔ اس طرح مدارس کے اندر جو پڑھنے والے لوگ ہیں تو ان کی بھی ظاہر سی بات ہے دل کے اندر قال اللہ قال رسول کرتے کرتے خوف خدا دل کے اندر آ جاتا ہے۔ جب خوف خدا آ جاتا ہے تو پھر وہ اچھی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی۔ دیکھیں نا مجھے بھی تو آپ دیکھ لیں، یہاں پر آپ نے میرا درس سنا ہے اسی مسجد کے اندر، یہ چھوٹی سی ایک گاؤں کی مسجد ہے، کون جانتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ الحمدللہ 2 سال کے قریب ہو، اب تو سال قرآن شریف کا بھی قریب ہوا ہے الحمدللہ تعالیٰ، کہ آپ درس سن چکے ہیں، آپ درس مشکات یہاں سے سنتے ہیں، باقی آداب زندگی کے اوپر یہاں پر ہی بیٹھ کر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوتا ہوں۔ تو آپ بھی تو کہتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے۔ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں ایک جملہ میرا یاد رکھیں، زندگی تبدیل کرنے کے لیے بس ایک قانون کو آپ اپنا لیں نا، زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ، وعدہ کریں نہیں بولیں گے، نہ بیوی سے نہ بچوں سے۔ کیا ہو جاتا ہے میں بیوی کو کہوں میں لاہور جا رہا ہوں، میں اسلام آباد چلا جاؤں، میں بیوی کو کہوں میں اٹک شہر کے اندر ہوں، میں فیصل آباد چلا جاؤں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوست پوچھ رہے ہیں کہاں پر ہو، ملاقات کے لیے دل نہیں ہے، میں کہوں او جی میں تو گھر سے اتنا دور ہوں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ صاف ستھری بات کریں، نہیں جی گھر میں ہوں لیکن آج طبیعت ٹھیک نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، کل آپ آ جائیں۔ تو یہ آپ سچ کو آپ اپنا لیں، ایک بات ہے سچ بولیں اپنا لیں، آپ کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ غیبت کرنا آپ کو پتہ ہے حرام ہے، الغیبت اشد من الزنا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور کے اوپر فرماتا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، چھوڑ دیں غیبت کو، نہ کریں غیبت، اپنی نیکیاں نہ ضائع کریں۔ خدا کی ذات اقدس نے حساب لینا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حساب دینے، بس سیدھے کام کریں، حساب دینے، جب آگے جا کر پیش ہونا ہے تو یہاں پر ہی سیدھے ہو جائے، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ ہی کہتے ہیں نا، یہ آپ کی گواہی ہے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے میں نے بھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے نا، 7 سال لگائے ہیں میں نے بھی، تو وہاں سے ہی مجھے کچھ نہ کچھ فیض ملا ہے نا۔ سکول میں گیا ہوں 10 سال میٹرک تک، پھر 2 سال ایف اے تک کالج گیا ہوں، تو یہ تقریباً 19-20 سال ہوتے ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ ملا جلا کے کر ہی لیا ہے نا۔ تو چلو ٹھیک ہے، اس طرح تو مطلب یہ ہے کہ نداروں سے فارغ ہونے والے اس طرح کو تو فائدہ نہیں ہے کوئی بھی، جب تک کہ اسی نیج کے اوپر تعلیم استوار نہیں ہوگی۔ نظام تعلیم جس وقت انگریز کی آمد سے پہلے جو نظام تعلیم تھا ایک جگہ کے اوپر ہی، جب تک وہ نہیں ہوتا نا تو وہ اصلی مقاصد تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن کچھ ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے فوائد ہیں، کچھ نہ کچھ ہیں، ورنہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کالج یونیورسٹیاں جو یہ صرف نوکر پیدا کرنے کے لیے، لیکن اس طرح نا بندہ وہاں سے کچھ پڑھ لیتا ہے، کچھ روشنی لے لیتا ہے، پھر اس روشنی کے اندر بندہ زندگی چلنا سیکھ جاتا ہے، کچھ اپنا ذاتی مطالعہ ہوتا ہے، کچھ صلاحیت ہوتی ہے، انسان بڑھ جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس طرح ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں، آپ خود ان کی تربیت کریں، ٹھیک ہے سکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، مدرسے جائیں، جو کچھ سیکھ کے آتے ہیں آپ خود بھی ان کی تربیت کریں، آپ خود ان کے اوپر نظر رکھیں۔ جو دینی طلباء ہوتے ہیں نا، اگر مدارس کے میری بات سن رہے ہیں، آپ کے 2 ہی کام ہیں، علم دین پڑھنا اور علم دین کے اوپر عمل کرنا، اس دین کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنا، پھر آگے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ تو آپ اپنا مقصد مٹھی کے اندر رکھیں۔ تو فی الحال میں اتنا ہی آپ سے کہتا ہوں نا کہ آپ کو شوق ہے کہ ہمارے بچے مدرسہ پڑھیں، عالم دین بنیں، علم دین حاصل کریں، تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں نا کہ اپنے بچوں کو پہلے میٹرک تک سکول پڑھائیں، ہر صورت اپنے بچوں کو میٹرک تک سکول پڑھائیں، اور اس کے بعد اس طرح کہ پھر وہ داخل ہو جائیں مدرسے کے اندر۔ ایف اے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، گریجویٹ ہو جائیں تو اور ہی زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال چلو میٹرک کر لیں تو ساتھ ساتھ چلو آج کل وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے،
اور اب فاصلاتی وہ نظام تعلیم جو تھا وہ اب مٹ چکا ہے، گھروں کے اندر ہی نصاب آتے ہیں، گھروں کے اندر ہی ٹیوٹر مقرر ہوتے ہیں، بندہ کر لیتا ہے، جو محنت والا بندہ ہوتا ہے اس کا دل کرے، اس کی ہمت ہو تو وہ کر لیتا ہے۔ میں نے کئی لڑکوں کو دیکھا ہے میٹرک کے 10 سال بعد ان کو شوق لگا، آج وہ گریجویٹ ہے، انہوں نے ایم اے کر لیا ہے۔ تو اس طرح کریں کہ مدرسے کے اندر داخل ہو جائیں، صاف پرائیویٹ طور کے اوپر امتحان دیتے رہے، آگے ٹھیک ہے گریجویشن مکمل کر لیں۔ تو اس طرح کریں، اپنے بچوں کو آپ اس طرح پڑھائیں۔ میں کبھی بھی آپ کو مدارس، میرے ہزار دشمنی ہو مدارس سے، میں ذاتی طور کے اوپر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو جواب دینا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر نہ ابھارے کہ تم سچ بات ہی کرنا چھوڑ دو۔ بہرحال ان مولویوں کی باتوں کے اوپر یقین نہ کرو، ان کے اندر اسد ہے، انتہائی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، یہ بے ایمان قسم کے لوگ ہیں۔ ہم نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی، نہ پہلے کی ہے نہ بعد میں۔ ہاں اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ جس علاقے کے ہیں نا آپ، اسی علاقے کے اندر آپ اس طرح کریں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ راولپنڈی سے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ راولپنڈی سے ایک بندہ اٹھے اور اٹک آ جائے، اٹک سے اٹھ کے اسلام آباد چلا جائے اور وہاں پر مدارس کے اندر رہے اور وہاں پر تعلیم نہیں، اپنے جو آپ کے مدارس ہیں علاقے کے اندر کوئی بھی اسی کے اندر پڑھیں، اور جو والدین ہیں اپنے بچوں کو خود لے کر جائیں بھی اور چھوڑ کے بھی آئیں۔ آپ کو ٹائم معلوم ہونا چاہیے، بچہ مدرسے میں قاری صاحب کے پاس عالم دین بننے کے لیے، قرآن یاد کرنے کے لیے ٹائم آپ کا مقرر ہے، اور اپنی پوری تسلی کرے سیکورٹی کی، سارے معاملات آپ دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ نا کہ چند شرپسند لوگوں کی وجہ سے یہ اس طرح ہوا کہ بدنامی ہوئی ہیں کافی۔ کل آپ لوگ دیکھیں نا، کسی سے گلہ کریں، او جی میرا بچہ فلاں جگہ کے اوپر رہتا تھا، ٹیچر نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے اور اس کا ریپ کر دیا ہے، اور وہ قوم لوط والا، یہ ساری باتیں آپ کریں بعد میں، اس سے پہلے یہ آپ احتیاط کریں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے بچے دے ہی نہیں۔ علاقے کے اندر جو آپ کا مطلب یہ ہے کہ مستند آدمی ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو دیں بچہ، اور خود پھر بھی خیال رکھیں۔ دیکھیں پھسلنے میں کیا دیر لگتی ہے، ہم معصوم تو نہیں ہیں نا، معصوم ہیں ہم۔ یہاں پر یہ مسجد ہے یا ساتھ مدرسہ ہے، کوئی بھی ہے، آپ مثال مجھے 4-5 لڑکیاں آپ دیتے ہیں، آپ صاحب ان کو پڑھائیں، ہماری بیٹیاں، تو اپنے نفس کے اوپر خطرہ تو میں رکھتا ہوں نا شیطان کا، اپنے نفس کے اوپر میں خطرہ رکھتا ہوں نا، عملہ میرے اوپر، میرا نفس حملہ آور ہو سکتا ہے، شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے احتیاطی تدابیر عطا فرمائی ہیں نا، وہ ان تک پہنچنے کے سد ذرائع نا، راستے بند کرتے ہیں نا، ولا تقربوا الزنا، یہ زنا کے قریب نہ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ولا تفعلوا الزنا، فرمایا ولا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جائیں، یعنی جو دوائی ہوتے ہیں نا اس تک پہنچانے والے جو راستے ہوتے ہیں، مختلف چینلز ہوتے ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو اپنے علاقے کے اندر بچوں کو پڑھائیں اور خود ان کے اوپر نظر رکھیں۔ ٹیچر کو بھی آپ دیکھیں، آپ کا دیکھیں، میں نے جو پڑھا ہے نا، بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، میں مدارس کے اندر میں نہیں رہا ہوں 1 منٹ کے لیے بھی، میرا جز وقتی ایک ٹائم ہوتا تھا، ایک وقت ہوتا تھا، ایک عالم دین کے پاس، اس کے پاس میں سبق پڑھتا تھا، پھر دوسرے کے پاس چلا جاتا، تو اس کے پاس اس طرح میں نے 7 سالوں کے اندر علم پڑھا ہے۔ ضیاء العلوم راولپنڈی میں گیا تھا حنیف قریشی صاحب کے لیے، وہاں پر 23 دن میں نے گزارے تھے، جن میں 18 دن میں نے علم حاصل کیا، تعلیم، لیکن میں طلباء کے ساتھ پھر بھی نہیں بیٹھا ہوں۔ میں اس طرح وہ صف بناتے تھے نا، مثال کے طور پر یہ ٹیچر بیٹھے ہوئے نا، ایک صف دائیں طرف جس طرح آپ بیٹھے ہوئے، اس طرف بائیں طرف اس طرح صف بنا کے، ابھی آپ تو چونکہ پھیلے ہوئے نا، اس طرح صف بنا کے، تو میں صف سے پیچھے ہو جاتا تھا۔ بس میں اپنا یہ ریکارڈ رکھنا چاہتا تھا کہ میں مجلس کے اندر طلباء